آج سورہ نور تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں نور کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 64 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں، اور یہ سورت مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ مردوں کو سورہ مائدہ یاد کروانی چاہیے اور عورتوں کو سورہ نور، اور ایک روایت میں سورہ نساء کا ذکر ہے، عورتوں کو یہ یاد کرانی چاہیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سورہ مائدہ مردوں کے لیے بہت مفید ہے، ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور سورہ نور ہر عورت کا زیور ہونا چاہیے اور ہر عورت کو یاد ہونی چاہیے، اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہے سورۃ انزلناہا، فرمایا یہ ایک سورت ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ ساری صورتوں کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا، لیکن اس سورت کو سورت کا نام لے کر فرمایا کہ ہم نے نازل کیا۔ اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کا اندازہ آپ حضرات کو اس لفظ سے ہونا چاہیے۔ انسانی زندگی اور معاشرتی زندگی میں جو اہم ترین اصول ہیں اور قواعد و ضوابط ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اگر اس سورہ مبارکہ کے احکامات کو من و عن نازل کر لیا جائے، نافذ کر دیا جائے اور اس پر 100% عمل کیا جائے تو انسانی معاشرہ بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں بے شمار احکامات ہیں۔ سب سے پہلا حکم زنا کے متعلق ہے، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت۔ فرمایا کہ اگر زانی اور زانیہ غیر شادی شدہ ہوں، ان سے زنا سرزد ہو جائے تو حکومت وقت پر لازم اور واجب اور فرض ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے ماریں، اور اگر شادی شدہ ہوں، شادی شدوں نے زنا کر لیا تو پھر اس کی سزا شریعت کے مطابق سنگسار کر دینا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی سنگسار کر دینے کا حکم ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا فلاں کے گھر میں نوکر اور ملازم تھا، کام کرتا تھا، اور اس نے غلطی کی اور اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے بچے کو قتل کریں گے۔ تو میں نے اس کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک باندی ان کو دی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بات ختم ہو گئی تو پھر کہنے لگے کہ یہ سزا کافی نہیں ہے، ہم اس کو 1 سال جلا وطن بھی کریں گے اور 100 کوڑے بھی ماریں گے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں ان کو 100 بکریاں دے چکا ہوں، اب میرے بچے کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور بے ضرور قرآن پاک اور شریعت کا فیصلہ نافذ کروں گا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ نوجوان غیر شادی شدہ ہے۔ فرمایا کہ وہ 100 بکریاں اور باندی واپس کی جائے، اور فرمایا کہ اس نوجوان کو ضرور 100 کوڑے مارے جائیں گے، چونکہ اقرار ہو گیا، ثابت ہو گیا، 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ چنانچہ 100 کوڑے اس کو مارے گئے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو پکڑ کر کے لاؤ۔ اس عورت کو لایا گیا، وہ شادی شدہ تھی۔ اس سے پوچھا ہاں بھی یہ جرم اور یہ گناہ ہوا؟ اس نے اقرار کیا۔ اقرار کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنگسار کر دینے کا حکم دیا، چنانچہ اس کو سنگسار کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک کو کوڑے مارے گئے اور ایک کو سنگسار کیا گیا، گویا کہ کوڑے کی سزا بھی اور سنگسار کی سزا بھی نافذ کی گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ کئی واقعات اور بھی ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی اور اسی طرح ایک خاتون تھی، ان کے اقرار پر ان کو بھی سنگسار کیا گیا۔ اس طرح کے کئی واقعات بہرحال پیش آئے۔ تو فرمایا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو
100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر غیر شادی شدہ ہوں، شادی شدہ ہوں تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ پھر آگے ساتھ ہی ایک حکم اور بتا دیا، الزانی لا ينکح الا زانیۃ، فرمایا زانی زانیہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت ظاہر ہے وہ زانی مرد سے نکاح کرے گی، دونوں بگڑے ہوئے ہیں، جب ایک کے اندر بگاڑ آئے گا تو اس کو پاک دامن اور صالح مرد نہیں مل سکتا، عورت ہو، اسی طرح مرد ہو تو اس کو بھی صالحہ اور پاک دامن عورت نہیں مل سکتی۔ اگر پاک دامن اور صالحہ عورت چاہیے تو پہلے خود صالح بننا پڑے گا، اگر عورت کو صالح مرد چاہیے تو اس کو پہلے خود صالحہ اور پاک دامنہ بننا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے ثبوت کا حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، 4 گواہ ہوں گے تو زنا ثابت ہوگا، 4 گواہ نہیں ہوں گے تو زنا ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہاں حد قذف اللہ تعالی نے ذکر فرما دی، بڑی اہم بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اگر کسی نے کسی پر بہتان باندھ دیا، زنا کا تہمت لگا دی اور 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا تو فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو حد قذف کہتے ہیں، 80 جلدتن، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ کوئی بھی ہو، کسی نے کہہ دیا کسی کے بارے میں جی اس نے زنا کیا، ثابت کرے، ثابت نہیں کرتا تو یہ تہمت لگانے والا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کسی پر اس طرح کا جملہ بول دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں، آج تو ہمارے پورے معاشرے میں یہی بات چل رہی ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ شریعت کا نظام نافذ ہو جائے اور 80 کوڑے لگ جائیں تو پھر ماں مر جائے اس کی جو پھر کسی پر الزام اور تہمت لگائے، بغیر تحقیق کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ یہ پیش آ گیا، ایک صحابی حضرت عاصم بن قیس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے غیر مرد کے ساتھ اور پھر وہ 3 بندوں کو اور پکڑے، او جی دیکھو دیکھو، اتنی دیر میں تو معاملہ ختم، یہ 4 گواہوں کی جو شرط ہے اور اس میں عورت بھی کوئی نہیں، چاروں کے چاروں مرد ہونے چاہیے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ پیش ہو جائے گا، اب کیا کریں گے، ثبوت کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو کتنا سخت رکھا ہے، آسانی سے یہ ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ چند دن ہی گزرے تھے، ان کے اپنے قریبی عزیز حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر ایک اور مرد بیٹھا ہوا تھا۔ واقعہ پیش آ گیا بڑا عجیب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تحقیق اور چھان بین کی اور اس نے پورے یقین کے ساتھ یہ بات کی، فرمایا کہ اس کی بیوی کو بلاؤ، خولہ کو، اس کا نام خولہ تھا، حضرت خولہ کو بلایا گیا اور انہوں نے پورے یقین کے ساتھ انکار کیا۔ پھر کیا ہوا اس کی تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آ گیا، حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاشتکاری کرتے تھے، زمینوں پر گئے ہوئے تھے، فرماتے ہیں میں ذرا جلدی واپس آ گیا، میں جب آیا تو میں اندھیرا ہو چکا تھا گھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھا، اب کیا ہوگا جی، اور کوئی گواہ نہیں ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب 4 گواہ ضروری ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب حضرت ہلال بڑے پریشان، میں نے دیکھا ہے، میں قسم بھی اٹھا سکتا ہوں، جو ثبوت آپ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن گواہ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ اب ایسی صورت میں تو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو جرم کرتے ہوئے دیکھا اور ادھر آیا اور کسی کو کہتا ہے تو کہ جی اس کو پکڑو اور 80 کوڑے مارو اس کو، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلال تم انتظار کرو، ادھر عویمر کو بھی یہی کہا گیا تم بھی انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد پھر حکم نازل ہو گیا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو کسی بھی پاک دامنہ اور صالحہ عورت پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، فرمایا اگر کوئی تہمت لگائے گا ثابت نہیں کر سکے گا، اس کو حد قذف لگے گی 80 کوڑے، اور پھر ساری زندگی وہ مردود الشہادت، اس کی گواہی قبول نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جس نے کسی پر ایک دفعہ جھوٹی تہمت لگا دی، 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکا،
وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، اس کا گناہ ختم ہو جائے گا، 80 کوڑے اس نے کھا لیے، لیکن آج کے بعد اس کی زبان سے نکلی ہوئی کسی بات کا بھی کوئی اعتماد نہیں، مردود الشہادت، اس کی گواہی قبول نہیں کبھی بھی، یہ ایک سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ لگی رہے گی۔ بہرحال اس کے بعد تیسرا حکم آ گیا لعان کا۔ لعان یہ بڑی عجیب چیز ہے، مرد کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اور بیوی کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب کیا کریں جی؟ یہ حضرت ہلال کا واقعہ اور حضرت عویمر کا واقعہ سامنے رکھیے، یہ دو واقعات پیش آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرما دی، فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم، کسی نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کوئی اور گواہ نہیں ہے، خود دیکھا، اب کیا کریں؟ فرمایا کہ لعان کریں، مرد بھی 5 قسمیں کھائے، عورت بھی 5 قسمیں کھائے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عویمر نے بھی 5 قسمیں کھائیں اور ان کی زوجہ حضرت خولہ نے بھی 5 قسمیں کھائیں۔ حضرت عویمر نے جو قسم کھائی اس میں یہ تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی زوجہ خولہ کو کہ یہ زنا کر رہی تھی۔ اور 5ویں قسم بڑی سخت ہے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے۔ یہ 5 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد خولہ کو کہا تم قسم اٹھاؤ، تو اس نے بھی 4 قسمیں کھائیں، کہنے لگی ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، میں اللہ کو حاضر ناظر اور گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر عویمر جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں قسم والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ یہ 5 قسمیں اس نے کھا لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرانے کے بعد فرمایا تم دونوں کا نکاح ختم، اب جدا ہو جاؤ، تم ہمیشہ کے لیے ان کا نکاح ختم۔ اب حمل تھا، اس کے بارے میں جھگڑا یہ تھا، عویمر کہتے تھے یہ میرا نہیں ہے فلاں کا ہے، اور خولہ کہتی تھی نہیں یہ اسی کا ہے، اسی عویمر کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ انتظار کرو جب بچہ پیدا ہوگا، فرمایا اس میں فلاں فلاں علامات ہوں تو یہ عویمر کا ہے، اگر یہ علامات نہ ہوں تو پھر یہ کسی اور کا ہے، اس کا بھی نام لے لیا، یہ اس کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ انتظار کر رہے تھے، جب بچہ پیدا ہوا تو شریک اس کا نام تھا، تو وہ شریک کے مشابہ تھا، اور جو علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ علامات اس کے ساتھ پائی گئی۔ حضرت عویمر والی علامات نہیں پائی گئی اس میں، لیکن چونکہ لعان ہو چکا تھا، قسم ہو چکی تھی، اب کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں لعان۔ یہ واقعہ پیش آ گیا، اور یہی بنیاد ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں سورہ نور میں۔ غزوہ بنی مصطلق جو سن 6 ہجری میں پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب ازواج مطہرات میں سے کسی کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے تو قرعہ اندازی فرماتے، تو اس موقع پر بھی قرعہ ڈالا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تشریف لے گئیں۔ واپسی پر ایک مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صبح کا ٹائم تھا، قافلہ رکا ہوا تھا، تو میں قضائے حاجت کے لیے گئی، جب واپس آئی تو میں نے دیکھا میرا ہار نہیں تھا، یہ یمن کا بنا ہوا ہار تھا، بڑا قیمتی ہار تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں بغیر کسی کو بتائے چل پڑی اس کو دیکھنے کے لیے، اس ہار کی تلاش کے لیے میں چل پڑی۔ ہودج جو تھا، کجاوا جسے بولتے ہیں، وہ با پردہ ہوتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور سوکھی پتلی تھی، میرا وزن بھی کچھ نہیں تھا، تو قافلے والوں نے یہ سمجھا کہ میں اندر بیٹھی ہوں، اس کو اٹھا کر انہیں اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا۔ میں جب واپس آئی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا میں کیا کروں، قافلے کے پیچھے چلوں، مجھے تو راستہ معلوم نہیں، کہیں گم نہ ہو جاؤں۔ تو فرماتی ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ قافلہ آگے جا کر کہیں رکے گا اور مجھے دیکھیں گے میں نہیں ہوں گی، تو پھر ان کو فوراً خیال آئے گا وہ قافلہ یہیں واپس آئے گا۔
اس لیے میں نے فیصلہ کیا یہاں میں آرام کروں۔ فرماتی ہے میں لیٹ گئی۔ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ قافلے کے پیچھے 2-4 حضرات کو رکھتے تھے، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، اور کوئی کمی بیشی ہوتی، کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو اس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے وہ آتے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے آواز سنی ایک آدمی کی، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے فوراً اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، پھر میں نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں حیران ہو گئی۔ خیر انہوں نے آ کر ہودج میرے قریب رکھ دیا، میں اس کے اندر بیٹھ گئی، اس کو پردے میں کر دیا اور مجھے انہوں نے سوار کر لیا اور میں بیٹھ گئی اور ہم چل پڑے۔ اور اگلے مقام پر جا کر ہم قافلے کو جب ملے تو خیر کوئی بات نہیں تھی، میں نے واقعہ بتا دیا اور اس کے بعد ہم گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی فرماتی ہے میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے تک میں بیمار رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج اور عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب میں بیمار ہوتی تو میرے قریب آ کر کے بیٹھتے، تبا پرسی فرماتے اور بہت زیادہ خیال رکھتے میرا۔ لیکن اس دفعہ جب میں بیمار ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور دور سے سلام کرتے اور دور ہی سے کبھی کبھار خیریت پوچھتے اور چلے جاتے، اور میرے دل کو بہت زیادہ لگا ہوا تھا کہ میں اتنی بیمار ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ خلاف معمول میرا پوچھتے بھی نہیں، میرے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں۔ میں دل میں بہت غصے ہو رہی تھی اور خیال یہ ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہو جاؤں پھر پوچھوں گی یہ کیا ماجرا ہے اور کیوں ہے ایسا۔ فرماتی ہیں 1 مہینے کے بعد صبح ام مستح یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، یہ گھر آئیں اور میں ان کے ساتھ باہر گئی، اور فرماتی ہیں کہ اس وقت گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، عرب کا رواج ایسے تھا باہر جا کر قضاء حاجت کرتے تھے۔ ہم جب باہر گئے تو واپس آتے ہوئے ہلکا سا اندھیرا بھی تھا، تو حضرت ام مستح کا پاؤں کسی جگہ سے اٹکا تو ان کی زبان سے نکلا مستح تباہ ہو جائے۔ بیٹا تھا میرے تو پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا مستح کو اتنی بڑی گالی تم دے رہی ہو، اور وہ ہے بھی بدری صحابہ میں، اور بدری صحابہ کو تو بہت اونچا مقام ہے، اور پھر ماں ہو کر ایسے جملہ۔ تو مجھے وہ کہنے لگی تمہیں خبر نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں۔ پھر اس نے مجھے سارا واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن ابی جو ملعون ہے اس بدبخت نے آپ کے بارے میں یہ جملہ بولا ہے، اور میرا بیٹا مستح وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا ہے، لہذا مجھے اس پر بڑا غصہ ہے۔ فرماتی ہیں پھر تو میری حالت عجیب ہو گئی، بھئی باہر یہ باتیں چل رہی ہیں اور یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اور ان نے الزام لگا دیا ہے۔ فرماتی ہیں میں گھر آئی اور تھوڑی دیر بیٹھی، اور اس کے بعد میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ مجھے آپ نے اجازت دے دی، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اور دل میں مجھے یہ خیال تھا کہ میری ماں اور میرا باپ مجھے سارا واقعہ اور ساری تفصیل صاف صاف بتا دیں گے، معاملہ ہے کیا۔ میں پریشان بھی بہت زیادہ تھی۔ فرماتی ہے میں جب گھر آئی تو میں رو رہی تھی بہت زیادہ، میرے آنسو نہیں روک رہے تھے۔ میری والدہ محترمہ نے مجھے تسلی دی کہ جب کوئی خاتون بہت خوبصورت ہو اور نوجوان ہو اور آپ جیسی ہو، پھر اس کے سوکن بھی ہوں اور پھر دشمنیاں بھی ہوں، تو اس طرح حسد ہو جاتا ہے، اس طرح الزام تراشیاں ہو جاتی ہیں، تم صبر کرو۔ میں نے اپنے ابا حضرت ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ میں بڑی پریشان، میری ایک رات روتے روتے گزر گئی، اگلا دن بھی روتے روتے گزر گیا، پھر رات آ گئی، ساری رات بیٹھ کر میں نے رو رو کر کے گزاری کہ واقعہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت انس کو بلایا، فرمایا کہ علی تم بتاؤ واقعہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی پر مجھے بہت صدمہ ہے، غصہ ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا۔ حضرت انس نے فرمایا یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور حضرت علی سے جب پوچھا تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، عائشہ کو چھوڑ دو، کوئی اور نکاح کر لو۔ یہ جواب دیا حضرت علی نے۔ فرماتے ہیں حضرت انس نے ایک اور مشورہ بھی دیا، فرمانے لگے حضرت عائشہ کی جو خادمہ ہے حضرت بریرہ، وہ 7 رات ساتھ رہتی ہیں، بہت قریب رہتی ہیں، ان سے ذرا پوچھ گچھ کرو، شاید ان سے کچھ بات پتہ چل جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا. ہاں بھی کیا واقعہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ حضرت بریرہ نے فرمایا میں نے عائشہ میں کوئی کمی نہیں دیکھی, میں نے کوئی کمزوری ان میں نہیں دیکھی. ان کا تقوی, ان کی دیانت, ان کا علم, ان کی فقاہت, ان کی سمجھ, ہر چیز میں وہ اعلیٰ. بس ایک بات ہے, بچپنا ہے اس کا, وہ آٹا گوندتے ہوئے سو جاتی ہے, آٹا گوندتے ہوئے سو جاتی. اس کے علاوہ میں نے کوئی کمی نہیں پائی. حضرت بریرہ نے یہ جواب دے دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر طرف سے مایوس ہو کر حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ کو بلایا. عائشہ ادھر آؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بیٹھ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ دیکھو اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دو. انسان ہے, ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں. اگر آپ سے نہیں ہوا تب بھی مجھے بتا دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے بھی اچھے نہیں لگے. میں نے عرض کیا اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ ہاں پھر تو آپ میری بات کو مان لو گے, اگر میں کہہ دوں نہیں تو پھر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. میں کچھ بھی نہیں کہتی, میں آج وہی جملہ کہتی ہوں جو حضرت یوسف نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اس کے علاوہ میں کوئی بات بھی زبان سے نہیں نکالتی. فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, میں دوسری طرف جا کے لیٹ گئی اور میرا خیال یہ تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتا دیں گے کہ عائشہ بے گناہ ہے. لیکن میں نے تھوڑی دیر کے بعد دور سے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی آپ کے ماتھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے اس طرح جیسے چاندی چمکتی ہے اس طرح نمودار ہوتے تھے. میں نے دیکھا وہ کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور تقریباً ایک رکوع پورا نازل ہوا, 12 آیات بلکہ 18 آیات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں جب وحی ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ بولا, فرمایا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو, مبارک ہو. یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. پھر آپ نے قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت فرمائیں جو واقعہ عفق کے متعلق ہیں اور سورہ نور کی دوسرا رکوع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرما چکے تو میری ماں نے مجھے کہا کھڑی ہو جا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر. فرماتی ہے میں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کبھی ادا نہیں کروں گی, میں تو اس اللہ کے سامنے جھکوں گی جس اللہ نے میری برات کا اعلان کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو چھان بین اور تحقیقیں اور تفتیشیں فرماتے رہے میری. اللہ نے میری برات کا اعلان اٹھ کر 2 رکعت ادا کی اور سجدہ شکر ادا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. بہرحال یہ واقعہ پیش آ گیا. اس واقعے میں بے شمار حکمتیں ہیں اور بے شمار اسباق ہیں. اور یہاں ایک بات یہ عرض کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر کھڑے ہو کر پہلے ہی ایک جملہ فرمایا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم, پاک ذات ہے وہ, یہ بہتان عظیم ہے. حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان باندھا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضرت عمر کی زبان سے نکلے ہوئے انہی الفاظ کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس کے بعد اللہ تعالی نے بڑی سخت آیت نازل فرمائی. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو پھیلاتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں, ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ایک آیت نازل فرمائی ہے اور یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے. میں اس کا پس منظر تھوڑا سا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ابھی آپ نے سنا اگر کوئی کسی پر بہتان باندھے تو اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں, سنا ہے نا جی, 80 کوڑے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو سزا دو. لیکن الا الذین تابوا, اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے. مردود الشہادت تو ہوگا لیکن اس کی توبہ قبول ہے. یہ عام عورتوں کے بارے میں حکم ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی انا کے ساتھ, پکی بات ہے, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم.
فرمایا جو لوگ ازواج مطہرات پر تہمت لگائیں گے ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور آگے توبہ کا کوئی لفظ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ازواج مطہرات پر انگلی اٹھانے والا ملعون ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، وہ ملعون ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے زیادہ تہمت اور زبان درازی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سارا دین کو 3 حصے کیا جائے تو 2/3 حصہ دین کا اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امت کو پہنچا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی اور بکواس بازی بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور ایسے لوگ بڑے ملعون ہیں۔ اور آج ظلم کی بات یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان، روافظ کو تو چھوڑ دو نا، ان کا تو معاملہ ہی الگ، نام نہاد مسلمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک مفسر صاحب نے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت سورہ تحریم کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان دراز تھی، نعوذ باللہ، اتنا بڑی گالی دے دی۔ ہمارے ایک عالم نے اس کو کہا، اس مفسر صاحب کو، کہ تمہاری بیوی کے بارے میں نے سارے ثبوت اور تحقیق کر کے ثبوت جمع کر لیے ہیں کہ تمہاری بیوی فاحشہ بھی ہے، بدکارہ بھی ہے، اور تمہارے آگے بولتی بھی ہے۔ اگر تمہیں کوئی کہہ دے تمہاری بیوی زبان دراز تو تم برداشت نہیں کرو گے۔ ازواجہ امہاتہم، یہ اہل ایمان کی وہ مائیں ہیں، ہماری ماں کے بارے میں تم نے یہ گالی دے دی، اتنا بڑا جملہ تم نے کہہ دیا۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا، بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں تو بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر جائے تو بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت کے اس کو نہیں جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ پھر گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے خواتین کو بڑے اہم اصول ارشاد فرما دیے۔ فرمایا خواتین اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگھار کن کن مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، چند جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرم، ان کے علاوہ فرمایا کہیں بھی نہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ پاؤں میں جو زیور بجتا ہوا عورتیں پہنتی ہیں نا، پازیب جسے کہتے ہیں، فرمایا اس کی آواز بھی غیر کے کان تک نہیں جانی چاہیے۔ قرآن پاک میں سختی سے منع کر دیا، عورت اپنے پاؤں کے زیور کی کھسکساہٹ اور اس کی آواز اور اس کی جو آواز وہ بھی نہیں جانی چاہیے۔ تو کیا چہرہ دکھاتی پھرے اور گلا کھول کے چلے اور بازو ننگے ہوں اس کے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا معاشرہ ہے اور کیسی بے حیائی کی طرف یہ امت چل نکلی ہے۔ اصل پاک دامنی اور عفت اور عصمت ہے اس معاشرے کی، اور مسلمانوں کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ عورتیں باعزت ہوں، با حیا ہوں، پاک دامنہ ہوں، اور اپنی ناموس کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور خاص طور پر پردے کا خوب اہتمام کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد نکاح کی ترغیب دے دی، فرمایا انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم، جتنے بھی بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس کی ایک فضیلت بھی ارشاد فرما دی، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو گے اگر تم فقیر ہو تو اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ ہمارے ہاں سارا نظام ہی الٹ ہے، پہلے نوکری پھر نکاح۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، پہلے فقر پھر نکاح پھر مالداری۔ مالداری تو نکاح کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے، ایک صحابی آئے، کھانے کو کچھ نہیں، فرمایا نکاح کرو، نکاح کر لیا۔ پھر آگے کہا کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا دوسرا نکاح کرو۔ سوچنے لگے ایک کو تو پال نہیں سکتا، اب دوسری بھی، لیکن حکم تھا دوسری کر لی۔ پھر آ گیا حضرت پہلے تو اکیلا تھا، اب 2 ساتھ ہیں، کچھ بھی نہیں، فرمایا جاؤ تیسرا نکاح کرو۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا، میں پھر حاضر ہوا، تیسرا بھی ہو گیا، پھر بھی کچھ نہیں، فرمایا جاؤ چوتھا نکاح کرو۔ جب چوتھے نکاح کا فرمایا تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی نہ کوئی راز ہوگا، مجھے یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جب تھوڑا سا میں نے اپنا سوچ اور نظریہ بدلا
چوتھا نکاح کیا، اللہ نے مال کی فراوانی کر دی، خوب اللہ نے مال عطا فرمایا۔ تو نکاح سے مال ملتا ہے، ختم نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں، انتظار نہیں کرتے، نکاح ہونے سے پہلے کہتے ہیں ہمارا گھر بھر دو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو نہیں کہتے، ہاں جی، وہ آنے والی بیچاری اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا گھر پہلے بھرے پھر ہم اس کو لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے بندے، انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیا، اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ گھر کیوں بھرے تمہارا؟ اور یہ بڑی بےغیرتی ہے اور حد درجے کی بےغیرتی ہے۔ مرد ہو کر وہ ادھر دیکھتا ہے ادھر سے کچھ آئے گا، عورت والوں سے، وہ تمہیں تو وہاں جا کر کھانا کھاتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے اتنا بڑا تم پر کرم کیا، تمہیں اپنی بیٹی دے دی، اب تم ان کے مال پہ نظر رکھے کھڑے ہو۔ عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد غلام اور باندیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دے دی اور ان کے آزاد کرنے کی بھی ترغیب دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکاتبت کا حکم بھی بیان فرما دیا، اور یہ ان کی آزادی کے لیے بہت اہم پیش رفت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2-3 مثالیں ارشاد فرمائیں، ایک مثال اہل ایمان کی اور 2 مثالیں کافروں کی۔ فرمایا کافروں کے جو اعمال ہیں یہ بالکل ایسے ہیں جیسے پیاسا آدمی دیکھتا ہے دور، اس کو پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ تو سراب، جیسے روڈ پر ہم دیکھیں نا دور پانی نظر آتا ہے، وہاں پہنچیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کافروں کے اعمال بھی ایسے ہیں، جتنا اچھے کام کر لیں بس یہ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، یہ تو پانی سمجھ رہے ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو پتہ چلے گا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، خاص طور پر پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی احکامات دیے، نماز روزہ وغیرہ کی پابندی، اور پھر ساتھ وعدہ بھی فرما دیا اگر تم نیک اعمال کرو گے تو میں دنیا کی حکومت اور اقتدار تمہیں عطا کروں گا، اور پھر تم پر لازم ہوگا کہ تم دین کو غالب کرو گے۔ اصل یہی ہے کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ خلافت کا نظام ہونا چاہیے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر احکامات دیے، فرمایا کہ گھر میں جتنے بھی بچے ہیں، خاص طور پر 3 اوقات میں ماں باپ جن کمروں میں رہتے ہیں یا جہاں لباس بدلا جاتا ہے، فرمایا ان کمروں میں بغیر اجازت کے نہیں آنا چاہیے، خاص طور پر صبح نماز سے پہلے اور دوپہر میں قیلولہ کے وقت اور رات کو بعد العشاء، عشاء کے بعد۔ یہ اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے عام اذن اور اجازت کا جو بالغ بچے ہیں، فرمایا وہ جب بھی گھر میں آئیں تو جوتے کی کھسکھساہٹ کے ساتھ کوئی آواز بنا کر کے، گھر میں بے شک محرم خواتین بیٹھی ہیں لیکن کوئی کس وقت کس حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو آواز دے کر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹا ہوں بس ایسے ہی گھس جائے، پتہ نہیں والدہ صاحبہ کس حالت میں بیٹھی ہوں، کوئی بہن ہو وہ کس حالت میں ہو، تو یہ آداب اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں لا یرجون نکاحا، جو نکاح کے قابل نہیں رہی، یعنی اب کسی کو ان کی طرف رغبت نہیں ہے، تو ان کے لیے خصوصی حکم دیا کہ وہ اب کپڑے اتار دیں۔ یہ الفاظ ہیں یضعن ثیابہن، وہ اپنے کپڑے اتار دیں۔ فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، کون سے کپڑے اتاریں جی؟ ہاں جی، برقع تو ہے ہی نہیں آج کل۔ اللہ اکبر، اس کو سمجھیں ذرا، کپڑے اتار دیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا شلوار قمیض اتار دیں؟ نہیں، یہ جو پردے والے احکام تھے وہ ختم ہو گئے، اب وہ نقاب اور چہرے پر جو پردہ ڈالا جاتا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو اتار دیں۔ یہ بڑا اہم حکم ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی بڑے عجیب الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے اور بلاتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں مت بلایا کرو۔ ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں نا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، صحابہ کرام ان الفاظ سے کہتے ہیں۔ یا محمد تو صحابہ بھی نہیں کہتے تھے، ہمارے ہاں آج کل دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں یا محمد اور خوش ہوتے ہیں جی ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھا دیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کی تلاوت کی گئی، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا ذکر فرمایا
اور قرآن پاک کی خاص صفت کو بیان فرمایا فرقان، حق اور باطل کو یہ واضح کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد کتاب اللہ پر کفار اور قریش کے اعتراضات کا ذکر ہے، اور پھر صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ مثال کے طور پر وہ کہنے لگے مالی ھذا الرسول، یہ رسول کیسے ہیں، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں اور بازار میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ نبی تو ایسا ہونا چاہیے جو کھاتا پیتا بھی نہ ہو، بازار میں چلتا پھرتا بھی نہ ہو، وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے، وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ بلکہ انہوں نے کہہ دیا لولا انزل الیہ ملک، اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا، یہ تو ہم میں سے، دیکھو اس کا باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، خاندان بھی ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ نبی کیسے بن گیا۔ آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اللہ ان کو ہدایت دیں اور اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے ان کو جواب دیے جتنے بھی اعتراضات انہوں نے کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے خصوصی فضائل بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائے، اور کل قیامت کے دن فرمائے ان کافروں کو آج ہم جو بھی ان کو دکھائیں اور بتائیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یوم یعض الظالم علی یدیہ، فرمایا قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ ظالم لوگ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کر کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم مان لیتے اور سمجھ جاتے۔ فرمایا جب ان کی آنکھ بند ہوگی اور فرشتہ ان کو موت دینے کے لیے آئے گا، پھر یہ فرشتے کو دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ہوتا ہے، ابھی ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور یہ خاص طور پر اعتراض کرتے ہیں الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن پاک اکٹھے اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا، تھوڑا تھوڑا کیوں آ رہا ہے۔ اس طرح کے بے تکے اعتراضات ان کی طرف سے کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ ذکر فرما دیا، اور پھر اللہ تعالی نے دلائل قدرت ارشاد فرما دیے، آسمان اور زمین، اور پھر اسی طرح رات اور دن، اور انسان کو جو نیند آتی ہے یہ نیند بھی اللہ کی نعمت ہے۔ فرمایا بادل چلتے ہیں جو خوشخبری اور بشارتیں لے کر کے آتے ہیں۔ انزلنا من السماء ماء طہورا، پانی کی نعمت کو اللہ نے ذکر فرما دیا، فرمایا ہم نے پانی کو پاک اور پاک کرنے والا نازل کیا ہے۔ لنحیی بہ بلدۃ میتا، فرمایا اس سے سارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ زمینیں آباد ہو جاتی ہیں۔ کئی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے اور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمائیں، اور آخر میں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے اللہ کے بندے موجود ہیں، فاسأل، ان سے پوچھ کر آگے چلا کرو، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور عباد الرحمن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی 13 صفات بیان فرمائی ہیں، بڑی عجیب صفات ہیں۔ فرمایا کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور تواضع سے چلتے ہیں، جب کوئی جاہل ان کو مل جاتا ہے تو سلام کہہ کر وہ آگے گزر جاتے ہیں، راتوں کو رکوع اور سجدے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، زنا کے قریب بھی نہیں جاتے، اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور ان کی توبہ ایسی ہوتی ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، تو عجیب توبہ ہوتی ہے۔ پھر ان کی آخر میں چند دعائیں بھی اللہ تعالی نے ذکر فرما دی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما لیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء تلاوت کی گئی ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس میں 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورت حرف مقطعہ سے شروع کی گئی ہے، طاسیم میم، اور آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا ذکر فرماتے ہیں، تو یہاں قرآن کا ذکر بھی ہے اور صاحب قرآن کا ذکر بھی ہے۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے ہمارے محبوب پیغمبر کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ایک کے لیے بہت زیادہ کوڑھتے تھے، پریشان ہوتے تھے کسی نہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ آپ اتنا اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ فرعون نے پہلی دفعہ حضرت موسیٰ سے کہا ما رب العالمین، رب العالمین ہیں کون، ذرا تعارف تو کرو۔ حضرت موسیٰ کو تو موقع ہاتھ آ گیا، بڑے مزے سے انہوں نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے جو کمالات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو تعارف اور معرفت پر مبنی چیزیں ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی۔ مثال کے طور پر فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ حدیث میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ نے سارا تعارف کرا دیا تو اب فرعون کو غصہ آ گیا، اب اپنے احسانات جتانے لگا، دیکھو جی میں نے تمہیں پالا تھا، میں نے تمہیں فلاں کیا تھا، وہ سارے قتل ہو رہے تھے تم بچ گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تمہارا کیا کمال ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بچایا ہے، سارا کچھ تو اللہ نے کیا ہے۔ تو پھر یہ معاملہ چلتے چلاتے مقابلے پر آ گیا، مصر کے بڑے بڑے جادوگر فرعون نے بلائے اور وہ مقابلہ ہوا، اس کی تفصیل میں کچھ نہ کچھ عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا خوب تعارف کرایا، فرمایا کہ الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی راہ دکھاتا ہے، وہ یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اذا مرضت فہو یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، یمیتنی ثم یحیین، موت بھی وہی دیتا ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ اپنی قوم کو سمجھانے کا بہرحال انداز ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کے بعد قوم ہود کا، اور اس کے بعد قوم سمود کا اللہ تعالی نے واقعہ ذکر فرمایا جن کی تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں، اور کل جو آیات تلاوت کی جائیں گی ان میں قوم لوط کا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں پھر اللہ تعالی نے قرآن پاک کا ذکر فرما دیا، فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، اللہ کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اور آپ نے سنا اس سورہ مبارکہ کا نام شعراء ہے، شعراء اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر آ گیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ شاعر لوگ جو ہے نا یہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، عجوب ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، فرمایا کہ یہ وادیوں میں سرگرداں منہ مارتے پھرتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں ہیں۔ یہ شاعر لوگ ان کی عجیب عادتیں ہوتی ہیں۔ البتہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کا استثناء فرما دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا۔ عام طور پر شعر و شاعری اچھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، سورہ یاسین کی آیت ہے، ما علمناہ الشعر، اے ہمارے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغی له، اور آپ کے مناسب بھی نہیں ہے، اللہ والوں کے اور نیک لوگوں کے شایان شان نہیں ہے۔ اس میں عام طور پر جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا ان کا دماغ پتہ ہے کہاں جاتا ہے، عورت پر اور اس کے جسم پر، دنیا کے حسن پر اور دنیا کی خوبیوں پر، اپنے عیبوں پر ایک دفعہ بھی ان کی نظر نہیں جاتی۔ وہ ساری دنیا کا حسن اکٹھا کر کے لوگوں کو واہ واہ کے لیے سنا دیتے ہیں، سب کچھ سنا دیتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں، اور جو ان کے ماننے والے سننے ان کو بھی بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی پاگلوں کی طرح وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے ان سخت جملوں سے کوئی شخص نالا نہ ہو، الا الذین آمنوا کا استثناء بھی ہے۔ بہت سارے شعراء حضرت حسان بن ثابت ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، حافظ شیرازی کا مجموعہ ہے، اور اسی طرح آپ مولانا روم کا مثنوی دیکھیں، بڑے عجیب شعر ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت پر مبنی۔ تو اچھے شعراء آج بھی ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، جو جاہل ہیں اور جہالت کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کر